وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کتاب فیصل اور روشنی اور متقین کے لیے نصیحت دی۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتی ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والی ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ برکت والا ذکر ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، سو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت دی۔ اب اس مقام سے پیچھے تو آپ سب کافروں کا یا درمیان میں منافقوں کا ذکر آیا، اب یہاں سے انبیاء کرام کا ذکر شروع ہو رہا ہے آگے، کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے دین کی خدمت کی، اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے انبیاء کرام نے کیسی کیسی تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کی۔ کسی بھی حالت میں جیسی بھی مصیبتیں تکلیفیں آئیں، انبیاء کرام نے صبر کا دامن وہ نہ چھوڑا، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں یا دین کی خدمت کے لیے، ان کے لیے ایک اگزامپل ہو کہ جیسی مرضی تکلیفیں پریشانیاں، کیونکہ یہ ذکر گزر چکا ہے، جس کا جتنا مقام اعلیٰ ہے اس کے اوپر اتنی ہی بڑی پریشانیاں، اتنی ہی بڑی تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں۔ ویسی ہی تکلیفیں پریشانیاں گناہگاروں کے اوپر بھی آتی ہیں، مگر ان کی گرفت کے لیے ہوتا ہے، مگر جن کے لیے، جن کی جو نیک لوگ ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے، ان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے، ان کے منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جو گناہگاروں کے اوپر مصیبتیں بطور گرفت آتی ہیں وہ ان کی شامت اعمال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی گرفت کی جاتی ہے وقتاً فوقتاً۔ تو انبیاء کرام جو ہیں کسی حالت میں بھی انہوں نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا، تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے ان کے لیے ایک مثال ہو کہ وہ لوگ کسی بھی حالت میں دین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا، گھبرانا نہیں۔ تو اب یہاں سے سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو ایک ایسی کتاب دی جس کی صفت یہ ہے جو حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی ہے، اور وہ کتاب ایک روشنی ہے، اور ایسی روشنی ہے جس سے
نجات کا راستہ معلوم ہوتا ہے کہ کدھر سے ہماری نجات ہے. اور وہ کتاب ایک نصیحت ہے جس سے نیک اور پرہیزگار لوگ جو ہیں دین کے جو احکامات ہیں اور نصیحت حاصل کرتی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ڈائریکٹ بلا واسطہ تورات دی گئی، مگر حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے تورات دی گئی. تو اب یہ جو فرمایا گیا آگے آیت نمبر 49 کے اندر، الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں. جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈر رہا ہے وہ قیامت سے بھی ڈرنے والا ہے. اب یہاں اس آیت میں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ غیب سے مراد آخرت کا عذاب ہے. آخرت کا عذاب ابھی کسی نے دیکھا نہیں ہے، یعنی جو لوگ آخرت کے عذاب سے ڈر کے اللہ کے احکام پر عمل کرتی ہیں اور نیک کام کرتی ہیں، یہاں ان کا ذکر ہے. ابھی انہوں نے آخرت کا عذاب دیکھا نہیں ہے مگر پھر بھی ڈرتی ہیں اور نیک کام کرتی ہیں. یا پھر یہاں پر غیب سے مراد ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، کیونکہ اللہ بھی تو غیب ہے اور وہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لائیں. بن دیکھے اللہ پر ایمان لائیں. یا تو یہ آخرت کا عذاب ہے جو کسی نے دیکھا نہیں اور دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتے ہیں، تو یا پھر وہ اللہ پر ایمان ہے کیونکہ اللہ بھی غیب ہے اور بن دیکھے وہ اللہ پر ایمان لاتی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جس طرح وہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتی ہیں اور بے حیائی اور برائی کے کام یا غلط کام نہیں کرتے، اسی طرح جب لوگ ان کے سامنے نہیں ہوتے، وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تو یہاں غیب سے مراد کہ وہ اس حالت میں بھی کوئی برا کام نہیں کرتے. کیونکہ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو بظاہر آپ کے سامنے نیک کام کریں گے مگر حقیقت میں ان کی خصلت بہت ہی گندی ہوگی. وہ گندے اور غلط کاموں میں ملوث رہیں گے ہر وقت. یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو صرف لوگوں کے سامنے نہیں، باطن میں یا تنہائی میں یا خلوت میں بھی وہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یا وہ آخرت کا عذاب ہے جس کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یا وہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا مگر بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یا پھر یہ وہ لوگ ہیں جو جیسے لوگوں کے سامنے بلکہ وہ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ تنہائی میں بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے. ایک انسان جو آپ کے سامنے صرف نیک کام کرتا دکھائی دے گا مگر تنہائی میں کئی وہ غلط کام کر رہا ہوگا، بے شمار غلط کام کر رہا ہوگا. تو جن کاموں سے ان کو اللہ نے منع فرمایا ہے وہ ان کو نہیں کرتے، اس غیب کی حالت میں بھی جب کوئی ان کے پاس نہیں ہوتا. بے شک
جو لوگ غیب میں یعنی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑی بہت ہی مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ لوگوں کے سامنے تو نیک بنتے ہیں مگر حقیقت میں ان کی خصلت گندی ہوتی ہے یا گندے کاموں میں ملوث ہوتی ہیں، جس طرح ان کے لیے اتنا ہی بڑا اجر اور اتنی ہی بڑی مغفرت ہے، ان کے لیے اتنا ہی بڑا عذاب اور اتنی ہی بڑی گرفت ہے ان کے لیے جو ان سے ہے۔ تو پرہیزگار لوگوں کا اصل میں ان کی صفت یہ ہے کہ نیک لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو کیا دیکھا ہے؟ نہیں، اللہ کے عذاب نے تو ابھی وہ قیامت کے دن ہونے والے عذاب، حساب، سوال اور اس کی دیگر ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں کہ ان قریب قیامت والے دن جو ہم سے سوال کیے جائیں گے، جو حساب کیے جائیں گے، اور جس عذاب کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا، اور قیامت کی ہولناکی سے وہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، اس وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے، ان کی فضیلت قرآن کریم کے اندر جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آتا ہے، ابھی اس نے آخرت نہیں دیکھی، قیامت نہیں دیکھی، جہنم کا عذاب نہیں دیکھا، اللہ کو بھی نہیں دیکھا، وہ ایمان لاتا ہے، ہر ان چیزوں سے ڈرتا ہے، ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ہمیشہ۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ یعنی جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ پر تورات نازل فرمائی ہے، اسی طرح ہم نے اپنے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت والا ذکر یعنی قرآن پاک نازل فرمایا۔ جیسے ہم نے موسیٰ پر تورات نازل کی ہے، اسی طرح ہم نے اپنے محبوب کے اوپر برکت والا ذکر قرآن نازل کی ہے۔ بے انتہا علوم اور بے انتہا فائدے اس کتاب کے، اور ایمان لانے والوں کے لیے جو ایمان لے آئے ان کے لیے تو اس قرآن میں بہت برکت ہے، بہت برکتیں ان کے لیے۔ تو جب یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ جس طرح ہم نے تورات کو نازل فرمایا اسی طرح قرآن کو نازل فرمایا، تو اے اہل مکہ، کیا یہ سب جاننے کے باوجود جب تمہیں پتہ لگ گیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جیسے تورات نازل کی گئی تھی ویسے ہی قرآن نازل کیا گیا تھا، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود تم قرآن مجید کے ہماری طرف سے پھر بھی نازل کیے جانے کا انکار کرتے ہو؟ تو بہرحال یہاں سے اب انبیاء کرام کا ذکر شروع ہوا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔